یہی ریزن ہے کہ اس مکتب میں قفل جہالت کھل جاتے ہیں، اور اگر اس مکتب میں آؤ گے تو ہدایت ملتی ہے۔ ولی والا کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کے اعمال میں فکر نہ پائی جاتی ہو۔ اہل بیت کا کام یہی تھا، وہ انسانوں کی فکر کی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا کیا امام نے جناب زہیر کے ساتھ، کیا کیا امام نے جناب حر کے ساتھ، ہاں کیا کیا جناب سلمان کے ساتھ امیر المومنین نے۔ بھائی کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا، فکر کو کھولا، آئینے نظر کو صاف کیا۔ اب جب انسان کو چیز نظر آنے لگی، آج تک علماء پریشان ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر سے کہا کیا تھا کہ پہلے جانے کے لیے تیار نہیں، اور جب مل لیا تو سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے بیوی بھیجنے کے لیے جا رہی ہے کہ جاؤ زہیر تو سفرے پہ بیٹھا ہے اور حسین بلا رہے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں، کیا تجھے پتا نہیں کہ بلانے والا کون ہے؟ یہ نواز رسول ہے، یہ پسر بطول ہے۔ تو اٹھ کے گیا، اور جب واپس آیا تو اسی زوجہ کو کہا کہ معاف کرنا، اب آج کے بعد تو آزاد ہے، اب میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، اب حسین کے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ عجیب ہے تاریخ کربلا، پورے سفر میں راستہ جدا کرتا رہا۔ یہ پتا چلا کہ یہاں امام کا قافلہ ہے، اپنے غلاموں کو کہا میرا دور لگانا، کہیں نظر حسین کی نظر پہ نہ پڑ جائے، کہیں نگاہ حسین کی نگاہ پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ سیاسی اعتبار سے امام کے فیصلے کو صحیح نہیں مانتا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب امام حسین سے ملا تو اب نظریہ بدل گیا، اب فکر بدل گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا واقعاً اس خیمے کے اندر گفتگو کیا ہوئی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ امام کی مثال ایسے ہے جیسے سردیوں کے موسم میں آپ گاڑی چلاتے ہو، آپ کے شیشے پہ دھند آ جاتا ہے، فوگ آ جاتی ہے۔ شیشے کا کام ہے کہ آپ کو روڈ دکھائے، راستہ دکھائے، لیکن اگر شیشے پہ وہ دھند فوگ آ جائے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا دھند کو ہٹانے کے لیے کچھ وائپر ہوتے ہیں جو شیشے کو صاف کرتے ہیں۔ امام کا یہ ہے، امام کا کام یہ ہے کہ جو دھواں اور دھند تمہارے دل پہ پڑ چکا ہے وہ ولایت کے وائپر سے اسے صاف کر دے، تاکہ تجھے فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے اور راستہ تجھے صاف نظر آ جائے۔ اور جب امام نے وہ صاف کر دیا، اب جب زہیر کو حق نظر آنے لگا، جب جنت نظر آنے لگی، تو کیسے ممکن تھا وہ حق کے راستے کو چھوڑ کے امام کو چھوڑ دیتا؟ تو یہی کام ہے مجلس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کی فکروں کی دھن کو ہٹا دیں، آپ کے دلوں پہ چڑھے غبار کو ہٹا دیں، تاکہ زندگی کے فیصلوں کے کرنے میں انسان کو کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ یہی کار ولایت ہے، یہی کار امام ہے، یہی اہل بیت کا معجزہ، یہی اعجاز تھا۔ وہ انسان کی فطرت کو بیدار کرتے تھے کہ انسان سن اور سمجھ تو کائنات میں کیا کرنے آیا ہے۔ اور شیطان کا کام یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اتنا مشغول کر دے کہ ہم واقعاً بھول جائیں ہم آئے کس کے لیے تھے۔ وہ مقصد کو بھلا دیتا ہے، وہ راہ میں گرفتار کر دیتا ہے، وہ ہدف کو بھلا دیتا ہے، وہ راستے کا عاشق بنا دیتا ہے۔ تو راستے کا عاشق نہیں بننا، راستہ وسیلہ ہے ہدف تک پہنچنے کا۔ اب میں کہتا ہوں دوسرے لوگوں کو شاید جنت میں پہنچنے میں دیری لگے کیونکہ وہ راہ ولایت پر نہیں ہے، لیکن جو راہ ولایت پر ہیں انہیں جنت میں پہنچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے، ایک خوشخبری بھی ہے، کیونکہ جس گاڑی پہ شیعہ سوار ہے وہ گاڑی چلتی تو بڑی اسپیڈ میں ہے، بلٹ اسپیڈ ہے سمجھو، یہ بہت جلدی جنت پہنچاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ جس گاڑی کی اسپیڈ زیادہ ہو اور وہ تھوڑا ٹریک سے ہٹ بھی جائے تو اتنی ہی اسپیڈ سے ٹریک سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ اسپیڈ اگر زیادہ ہو تو بندہ مقصد پہ جلدی بھی پہنچ سکتا ہے، اور تھوڑی سی راستے سے ہٹ گیا کیونکہ اسپیڈ تو وہی ہے نا، اتنی تیزی سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم زیادہ خطرے میں بھی ہیں، زیادہ سہولت میں بھی ہیں، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ولایت کے ٹریک پہ چلیں، اور ولایت کا ٹریک بغیر عقل کے نہیں چلتا۔ جو عقل کی مشین ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ انسان یہ سوچے کہ واقعاً میں جو کر رہا ہوں اس سے میری دنیا کو کیا فائدہ ہے، میری آخرت کو کیا فائدہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا ہر عمل کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں آپ کچھ بھی کریں یہ سوچیں واقعاً اس سے دنیا کو کیا ہوگا، آخرت کو کیا ہوگا۔ کسی نہ کہ مولانا ہمیشہ نیک بننے کا کوئی نسخہ ہے، میں نے کہا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے، جو بھی کرو یہ سوچو اس سے امام رضا امام زمانہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اللہ اللہ محمد۔ جواب فی الفور اندر سے آئے گا، نہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ جو کر رہا ہوں اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں،
اس سے امام راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ کس کو راضی کرنے آئے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اور فرمایا یہ اتنی طاقتیں، اتنا جمال، اتنا حسن جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں اس حسن کو خلق کر سکتا ہوں، اس سے بہتر بھی بنا سکتا ہوں۔ جب میں دنیا اتنی حسین بنا سکتا ہوں تو تصور کرو اب میری جنت کتنی حسین ہوگی۔ جب میں یہاں اتنی نعمتیں دے سکتا ہوں، تصور کرو وہاں کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اب عقل ہو تو بندہ در علی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دیکھیے جو فضیلتیں اہل بیت کی تھیں، اہل بیت کے، اب بولتے تو ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے نہیں لگتا کہ وہ چاہنے والے ہیں، تو وہ ساری فضیلتیں کوشش کی گئیں کہ ان کو دیں جو اہل بیت نہیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے۔ اب بندہ نقل بھی کرے تو تھوڑی عقل مندی کے ساتھ کرے۔ ایک ہمارے قوم میں طالب علم تھے، خطابت کا بڑا شوق تھا ان کو، کہ بھئی خطیب بننا ہے، خطیب بننا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے خطباء کی کیسٹس منگواتے تھے، پھر ان کی مجلسیں لکھتے تھے، پھر وہ لفظ بلفظ یاد کرتے تھے، پھر جا کے پڑھتے تھے، بڑی داد ملتی تھی۔ اب نقل تو کرتے گئے، بڑا اچھے مجمع ملتے گئے، خطیب بن گئے، لیکن ایک جگہ نقل میں ہم کہتے ہیں عقل ہونی چاہیے۔ اب مثلا کسی خطیب کی مجلس پڑھ رہے تھے اور خطیب نے پڑھتے پڑھتے بیچ میں بولا کہ مثلا میں نشتر پارک یا انچولی یا کھارا در کے مجمع سے مخاطب ہوں اور اتنا بڑا مجمع تحت نگاہ مجھے سن رہا ہے۔ اب جناب نے مجلس تو یاد کر لی، اب انہوں نے بولا کہ کھارا در کے مجمع سے میں مخاطب ہوں، امام باڑے سے مخاطب ہوں۔ اب مثلا یہ پنڈی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے وہی جملہ بول دیا کہ میں کھارا در کے مجمع سے مخاطب ہوں، حالانکہ مجمع پنڈی کا تھا، اور جملہ انہوں نے کھارا در والا نکال دیا۔ تو کہتے ہیں نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے۔ جب تک بندہ عقل مندی سے نہ چلے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی بے عزتی کرا بیٹھتا ہے، اور یہ در وہ ہے جو عزت دیتا ہے، یہ در ذلتوں سے دور کرتا ہے، یہ مقام عزت تک انسان کو لے کر آتا ہے۔ تو انہوں نے ہر فضیلت کی نقل کی جو خدا نے اہل بیت کو دی تھی، وہی فضیلت چاہی کسی اور کو دے دیں۔ مثلا ابھی ایک حدیث بڑی ریسنٹ چلی ہے میڈیا پہ، تو وہ ایک حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رسول نے فضیلت میں کہا۔ اب اس بات پہ غور کیجئے گا، جب یہ حدیث کہی گئی تو امام حسن حسین جوان نہیں تھے، بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیعہ اتنا پڑھتے ہیں کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہا ایک حدیث نبی نے دوسروں کے لیے بھی کہی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ صرف اپنے بچوں کی فضیلت میں، اپنی آل کی فضیلت میں، علی کی فضیلت میں، کیا دوسرے نہیں تھے ارد گرد میں، ان کی فضیلت میں نہیں کہیں گے؟ کہا بھئی کیا بولا دوسروں کی فضیلت میں؟ کہ دوسری حدیث بھی ہے، رسول نے فرمایا ہے فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ کہ صرف یہ سردار تھوڑی، جنت میں کئی سردار ہوں گے۔ کہا وہ کس کے سردار ہیں؟ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب میں نے کہا نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ پہلی بات جب تقسیم بندی اگر کرنی تھی، بچوں کے سردار وہ ہوں گے، جوانوں کے سردار وہ ہوں گے، بوڑھوں کے سردار وہ ہوں گے، تو نبی جب بول رہے تھے تو اس وقت بول دیتے حسن و حسین کن کے سردار ہیں؟ بچوں کے سردار ہیں۔ اس وقت کیا تھے؟ بچے تھے۔ دوسری بات، جنت مقام کمال ہے، جنت مقام نقص نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کمال کا مطلب ہے، مطلب جنت میں جب کہتے مولانا ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے دنیا کے قانون ہیں، آپ ایک ملک میں داخل ہونا چاہتے ہو، آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے، مثلا ویزا ہونا چاہیے۔ اب ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی نیک ہو، میں نمازی ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں، اب اسے لا کے بولو میں مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، میں نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں، وہ بولے گا بھائی ویزا ہے ہی نہیں، کتنے بھی نیک ہو کیا کر دیا جائے گا؟ ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب جنت کے دروازے پہ کتنا بھی بولے ہم نے نبی کا اتنا ساتھ دیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے پیسہ دیا تھا، ہم نے دولت دی تھی، ہم نے محنتیں کی تھی، لیکن اللہ قرآن میں نشانیاں بتا رہے کہ ایسے نہیں بھیجوں گا۔ اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوئی تو جنت میں جاؤ گے۔